سوداگر کی اپنے 3 بیٹوں کو نصیحت۔ کسی ملک میں ایک سوداگر رہتا تھا، بڑا تجربے کار اور جہاندیدہ شخص تھا۔ مشرق و مغرب کے مختلف ممالک کی سیر کر چکا تھا۔ جب اس پر بڑھاپا آیا اور اس کے بال سفید ہونے لگے تو اس نے سمجھ لیا کہ اب موت دروازے پر دستک دے رہی ہے اور کسی دم جسم کے قلعے میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس کے 3 لڑکے تھے، تینوں دولت کے نشے میں چور اور جوانی کی بہرہ روی کا شکار ہو چکے تھے۔ باپ کی جمع کی ہوئی دولت کو بے دردی سے اڑا رہے تھے اور تجارت اور صنعت و حرفت سے کچھ کمانے کے لیے تیار نہ تھے۔ سوداگر نے شفقت پدری کی بنا پر لڑکوں کو سمجھانا چاہا، اونچ نیچ دکھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بچوں، چونکہ اس دولت کے حاصل کرنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی اور یہ زر کثیر بغیر درد سری کے تمہیں مل گیا ہے، اس لیے تم لوگ اس کی قدر نہیں کر سکتے۔ یہ فطری بات ہے، تم پر اس کا کچھ الزام نہیں، لیکن یاد رکھو دنیا اور دین دونوں جگہ کی سعادت دولت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا والے 3 چیزوں کے متلاشی اور خواہش مند رہتے ہیں۔ ایک تو معاش کی کشادگی، یعنی کافی پیسے کمانا کہ اس سے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا اچھا انتظام ہو سکے۔ دوسرے عزت اور رتبے کی ترقی اور بلندی، یعنی لوگوں میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جانا۔ یہ دونوں باتیں دولت ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ تیسرے آخرت کی بھلائی، یعنی مرنے کے بعد نجات ابدی کا حصول اور پروردگار کے حضور میں سرخ روئی کا جذبہ۔ یہ آرزو بھی مال حلال ہی سے پوری ہو سکتی ہے۔ غرض کی بات صاف ہو گئی کہ ساری خواہشیں مال و دولت ہی کے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں، اور بے مشقت کے مال کی قدر انسان کے دل میں چونکہ پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا فوراً برباد ہو جانا فطری بات ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ تم کاہلی اور تن آسانی کو چھوڑ کر کسب مال کی طرف مائل ہو اور تجارت جو تمہارا آبائی پیشہ ہے اسے اختیار کرو۔ اس پر بڑے لڑکے نے کہا، ابو جان، آپ مجھے کمانے کے لیے کہتے ہیں جو توکل کے خلاف ہے، کیونکہ اس کا مجھے پورا یقین اور ایمان ہے کہ جتنی روزی میری قسمت میں لکھی ہے اس کے لیے میں کوشش کروں یا نہ کروں وہ مجھے ہر صورت مل کر رہے گی، اور جو میرے مقدر میں نہیں، چاہے میں اس کے لیے جان بھی لڑا دوں، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میں نے ایک بزرگ سے سن رکھا ہے، وہ فرماتے تھے کہ جو روزی میری قسمت کی تھی اس سے میں نے لاکھ فرار اختیار کیا لیکن وہ مجھ سے چمٹ گئی، اور جو میرے نصیب کی نہ تھی اس کے لیے میں نے لاکھ جتن کیے، وہ میرے پلے نہ پڑی۔ اس لیے میرے کمانے اور نہ کمانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ ایک بادشاہ کے 2 لڑکوں کا قصہ ہے کہ ان میں سے ایک کو بے مشقت باپ کا خزانہ مل گیا اور دوسرے نے اس خزانے کے حصول کے لیے اپنی سلطنت بھی گنوا دی، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ باپ نے سمجھایا کہ اے بیٹے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ کارخانہ قدرت اسی طرح چل رہا ہے کہ انسان جو کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ پھر توکل سے کمانا کہیں اچھا ہے۔ توکل سے صرف ایک توکل کرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن کمانے والے اور صنعت و حرفت سے روپیہ حاصل کرنے میں کمانے والے کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ پس توکل کے بہانے سستی اختیار نہ کرو، بلکہ پہلے کماؤ پھر خدا پر بھروسہ کرو۔ دوسرے لڑکے نے باپ سے کہا کہ ابو جان، میں توکل کا قائل نہیں، بے شک کمانا ضروری ہے، لیکن مجھے یہ تو بتائیے کہ جب میں کمانے لگوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خزانے سے بے شمار دولت سے نواز دے تو پھر مجھے اس مال و دولت کا کیا کرنا چاہیے؟ باپ نے جواب دیا کہ بیٹے، پیسہ کما لینا اور دولت اکٹھی کر لینا آسان ہے، لیکن اس کی حفاظت اور صحیح مصرف بہت مشکل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے تو اس کو 2 کام ضرور کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس کی حفاظت جی جان سے کرے تاکہ وہ ضائع ہونے اور لٹنے سے محفوظ رہے اور چور ڈاکوؤں کے ہتھے نہ چڑھے، کیونکہ دولت کے دوست اور دولت والوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ سرمایہ کے منافع سے فائدہ اٹھائے لیکن اصل پونجی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس کو جوں کا توں رہنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے اور سرمایہ سے حاصل کردہ منافع کو خرچ کرنے کی بجائے اصل سرمایہ ہی کو خرچ کرنے لگتے ہیں، ان کی دولت بہت جلد ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جس کی آمدنی نہ ہو اور صرف خرچ ہی خرچ ہو یا آمدنی سے زیادہ خرچ ہو، اس کا مفلس ہونا ضروری ہے، اور وہ
اس افلاس میں مر بھی سکتا ہے، جیسا کہ وہ عاقبت نہ اندیش چوہا اپنی حماقت اور فضول خرچی کا شکار ہوا، جس کو ایک کسان کا غلے سے بھرا مکان مل گیا لیکن وہ اس کی قدر نہ کر سکا اور فضول ضائع کرتا رہا۔ آخر وہ غلے کا انبار اس سے چھن گیا اور وہ بھوکا پیاسا مر گیا۔ بوڑھا سوداگر ابھی منجھلے لڑکے کو سمجھا ہی رہا تھا کہ چھوٹا لڑکا اٹھا اور ادب سے بولا، ابو جان، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اپنے سرمایے سے کافی منافع حاصل کر لے اور آپ کی ہدایت کے مطابق اپنی دولت کی خوب حفاظت بھی کرے تو اس منافع کو وہ کس طرح خرچ کرے؟ باپ نے جواب دیا، بیٹے، اعتدال سب سے بہترین چیز ہے، خاص کر روپے پیسے کے معاملے میں۔ اس لیے دولت مندوں کو چاہیے کہ جب وہ اپنے سرمایے سے کافی منافع کما لیں تو دو باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ فضول خرچی اور غیر ضروری اخراجات سے اپنے کو بچائیں تاکہ انہیں پھر پشیمانی نہ ہو اور لوگوں کو طعنے تشنی کا موقع نہ ملے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بخل اور کنجوسی کے بدنما داغ سے بھی اپنے دامن کو محفوظ رکھے، کیونکہ بخیل آدمی دین و دنیا دونوں جگہ بدنام اور روح سیاہ ہوتا ہے، اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اس کی مثال اس حوض کی سی ہے جس میں آہستہ آہستہ اس کی وسعت سے زیادہ پانی بھر جاتا ہے اور نکلتا کسی طرف سے نہیں۔ آخر کار اس کے مختلف کنارے پانی کے دباؤ سے کٹ کر ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سوراخ پڑ جاتے ہیں اور سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ کلام پاک میں بھی بخیل کو اس کے مال کے حادثات میں بربادی یا وارث کے ہاتھوں ضائع ہو جانے کی خبر دی گئی ہے۔ لڑکوں نے جب شفیق باپ کی دردمندانہ نصیحتوں کو سنا تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی صنعت و حرفت شروع کر دی اور یوں کاروبار حیات چلنے لگا۔